لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عمن والہ نے ہم سب کو جو ہے بہت ساری جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس نعمت میں سے ایک چیز جو ہے وہ مال ہے اور دوسری چیز اولاد ہے. مال انسان کے لیے وبال بھی ہے اور مال انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے. مال کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور مال کا اگر غلط استعمال کر لیا جائے تو مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور جہنم سے قریب کر دیتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں فتنوں کا ذکر فرمایا کہ فلاں چیز فتنہ ہے، جیسے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال ایک فتنہ ہے، آخری وقت میں جو مصیبتیں بلائے آئے گی جس کے ذریعے انسان مبتلا ہوگا وہ بھی ایک فتنہ ہوگا. تو اسی کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ مال بھی فتنہ ہے. مال کا خرچ کرنا، صحیح استعمال کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح مال کا صحیح استعمال کرنا بھی فرض ہے. آج ایک دستور انسانوں کا بن گیا کہ انسان اگر کمانے میں حلال طریقہ اختیار کرتا ہے تو مال کو پھر حرام چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے. ایک جگہ سے بچتا ہے تو دوسری جگہ پھنس جاتا ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی؟ مال کو انسان اگر اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کماتا ہے تو پھر اس کو حرام چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے. یہاں بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ سوال انسان سے صرف اتنا نہیں ہوگا کہ مال حلال طریقے سے کمایا یا نہیں کمایا، ساتھ میں اللہ یہ بھی کہے گا کہ مال کو حلال طریقے سے اگر کمایا تھا تو حلال جگہ خرچ کیا کہ نہیں کیا. حرام جگہ اگر مال کو خرچ کر دیا تو بھی پکڑ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کمایا حرام طریقے سے ہے اور خرچ کیا حلال جگہوں پر ہے تو بھی اس کو کوئی ثواب، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی جو ہے مال کو چوری کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے یا کسی کا مال دبا لیتا ہے. اب اس نے مال تو حاصل کر لیا حرام طریقے سے، اب اس کو کسی مسجد پہ خرچ کرتا ہے، مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، کسی دیندار کے انسان کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں بلکہ ڈبل گنا ملے گا کہ جو لوگوں کی عبادتیں قبول ہونے والی تھی اس کو بھی اس نے ضائع کروا دیا، اس کو بھی کیا کروا دیا؟ تو مال انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جیسے ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ اللہ نے مال کو بنایا ہے نا، ویسے ہی مال کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، مال کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہاں خرچ کرنا ہے اس کو بھی بتایا، کہاں خرچ کرنا ہے اس کو بتایا، کیسے استعمال کرنا ہے اس کو بھی بتایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار سے جا رہے تھے. فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 10 دینار تھے. کتنے دینار تھے؟ 10 دینار تھے آپ کے پاس. ہمارے پاس مال آتا ہے نا تو ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں خرافاتیں، ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں شیاطین کے وہ طریقے، اس کی سوچ، اس کی فکر ہمارے ذہنوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. میرے پاس مال آ گیا اور مال نہ ہو تو پھر آدمی کو مسجد یاد آتی ہے، مال نہ ہو تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، مال نہ ہو تو اس کو وظیفے یاد آتے ہیں. ارے آتے کہ نہیں آتے؟ اور مال آ گیا تو بولو اب اس کے دماغ کے اندر آتا ہے بھاری بھاری آئیڈیا، اس کو کہاں گناہوں پر خرچ کروں، اس کے ذریعے سے کیسے اپنی تمنائیں، اپنی خواہشاتیں، اپنی چاہتیں پوری کروں. آدمی کے ذہن کے اندر آتا ہے. مال آ گیا تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور اللہ نے ان جو ہے فتنوں سے، ان جو ہے برے خیالات سے ان کو اللہ نے پاک رکھا ہے، پاک بھی رکھا اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ ہر مالدار آدمی گناہگار ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بازار سے جا رہا تھا
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک لباس پسند آ گیا, ایک قمیص ایک شرٹ پسند آ گیا آپ کو. آپ نے دکاندار سے قیمت پوچھی, دکاندار نے قیمت بتائی, آپ نے سودا کیا, سودا کرنے کے بعد آپ نے اس کو 4 دینار میں خرید لیا. کتنے دینار میں خریدا؟ 4 دینار میں حضور نے اس لباس کو خریدا. بھاؤ تاؤ کرنا بھی سنت ہے, بھاؤ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. بھاؤ تاؤ کرنا بھی سنت ہے, لیکن سنت کے مطابق. ایک دم سے گرا دینا وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 دینار میں لباس خریدا, آپ نے وہ پہنا, اچھا لباس پہنا, خوبصورت لباس پہنا. جب آپ نے اس کو پہنا, ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اسی بازار میں تھے, وہ حضور کو دیکھ رہے تھے, ان کو وہ لباس پسند آ گیا. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. ان کو وہ لباس پسند آیا, وہ حضور کی خدمت میں آئے, سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ یہ لباس کتنا خوبصورت ہے, آپ پر آنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لباس آپ مجھے عطا کر دیجئے. وہ لوگ جو تھے وہ ایک دم فری مائنڈ کے لوگ تھے, ان کے دلوں میں کوئی لالچ نہیں تھی, کوئی گڑبڑ نہیں تھی. صحابہ بالکل کھلے دل کے صحابہ تھے, بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھل کر رہتے تھے. تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ لباس مجھے پسند آیا, آپ مجھے یہ لباس عطا فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرتا اتارا آپ نے اور ان کو دے دیا وہ صحابی رسول کو. دوسرا لباس آپ نے خریدا 4 دینار میں دوسرا, اور دوسرا پہن لیا آپ نے, شرٹ خرید کر آپ نے دوسرا پہن لیا. کتنے دینار خرچ ہو گئے؟ 8 دینار خرچ ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام بازار سے چلے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے, یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے تو بازار سے کوئی چیز جلدی خریدتے نہیں ہے, اور خریدتے ہیں تو تم نے وہ بھی مانگ لیا, تم نے وہ مانگ لیا حضور سے. انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ لباس پہننے کی حاجت ہے یا یہ لباس کی مجھے ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے, میں اور بھی لباس بازار سے خرید کر پہن سکتا ہوں, لیکن اس کو جس میں اثر لگا ہے تو میرا دل چاہتا تھا یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے, یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے. اور وہی صحابی رسول ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو اسی لباس کے ذریعے سے مجھے کفن دینا, حضور کی نسبت سے. ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی, کوئی گڑبڑ نہیں تھی ان کے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چلے, آپ دینا خرچ ہو گئے, 2 بچے, آپ راستے سے گزر رہے ہیں. آپ کو گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا ایک خاتون ہے وہ راستے کے کنارے پر رو رہی ہے. آپ اس کے پاس گئے, وہ خاتون جو تھی وہ باندھی تھی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے مجھے بازار میں سودا خریدنے بھیجا تھا اور میرے پاس 2 دینار تھے, وہ 2 دینار گم ہو گئے. اب ڈرتے ہو کہ گھر جاؤ گے تو مارے گا, پیٹے گا, مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا. نہ سودا لا پائی اور نہ پیسے بچا پائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 2 دینار اس کو دے دیے. کتنے دینار دیے؟ 2 دینار اس کو دیے. آپ نے فرمایا کہ جا اس سے سامان خرید لے. اب اس نے سامان خریدے. حضور کے ساتھ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر, وہ بھی ساتھ میں کھڑے. حضور نے دیکھا وہ سامان انہوں نے خریدا, سامان خرید کر پھر رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ دیر ہو گئی ہے, سامان تو خرید لیا لیکن دیر ہو گئی ہے, اب دیر ہونے پر بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی, مجھ پر غصہ ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اللہ کے نبی ان کے ساتھ گئے, اور جب وہ دروازے پر دستک دی تو اندر سے جو آئے وہ بھی صحابی رسول تھے. انہوں نے دیکھا تو حضور کو سلام کیا, حضور سے ملاقات کی. پھر فرمایا یا نبی اللہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری باندھی ہے, راستے میں رو رہی تھی, اس کے دینار گم ہو گئے, میں نے اسے دیے, اور اس نے سودا خریدا, اسے لیٹ ہو گئی, تم اسے تکلیف نہ دو, اس کے لیے میں ساتھ میں آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے وہ صحابی رسول یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر پر آپ تشریف لائے, آپ کے قدم مبارک آئے, ہمارے لیے بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے. یہ اسے میں ڈانٹوں کیا, بلکہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب آگے کا جملہ سنو, حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مومن کے مال کو کتنا بہتر بنایا ہے کہ میرے پاس 10 دینار تھے, ایک کا میں نے لباس پہن لیا, میرے پیسوں سے انصاری صحابی نے بھی لباس پہن لیا, اور اللہ نے ایک باندھی کو آزاد بھی کروا دیا. مال ایسے خرچ ہوتا ہے, ہمارا مال کیسے خرچ ہوتا ہے؟
ہم کو سب کو پتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہماری شادیاں، ہمارے میتیں، ہماری پتہ نہیں کیا کیا ہم سارے خرافاتیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا پیسے میں برکت ہے نہیں۔ ابے 5 لاکھ کا ولیمہ کرے گا تو تیرے پیسے میں برکت کہاں سے رہے گی؟ کہاں سے رہے گی؟ کماتا تو 500 ہے، 5 لاکھ روپے کا ولیمہ کرے گا تو 50 سال تک تو اس کا پیسہ بھرتے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ چکری گھومتے رہتی ہے، پیسہ بھرتے رہ رہا ہے۔ تو اپنی ضرورتوں کو کم کرنا یہ انسانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ پیسوں کو کیسے خرچ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس 1 دینار ہو اس کو کہاں خرچ کروں؟ 1 دینار ہو تو کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر۔ کہاں خرچ کر؟ اپنی ذات پہ خرچ کر۔ پھر کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 اور دینار ہو تو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 اور دینار ہو تو اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ پھر کہنے لگے حضور 1 اور دینار ہو تو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد پہ خرچ کر۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ 1 اور دینار ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کو اپنے والدین پہ خرچ کر۔ پھر کہنے لگے یا نبی اللہ 1 اور دینار ہوتے؟ میرے اور آپ کے ایسا ہوتا تو کیا بولتا ہے؟ زیادہ ہو جا رہے میرے کو دے دیا، کیا زیادہ ہو جا رہے میرے کو دے دے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے غلام، اپنے ماتحتوں پہ خرچ کر، جو تیرے پاس کام کرتے ہیں ان پہ خرچ کر۔ پھر کہنے لگے یا نبی اللہ 1 اور ہو تو؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اگر تجھے اتنا مال دیا ہے، تیری ضرورت پوری ہو جائے، تیرے بیوی کی ضرورتیں پوری ہو جائے، تیرے اولاد کی ضرورتیں پوری ہو جائے، تیرے غلام ماتحتوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے، تو پھر وہ تجھے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارا الٹا ہی گیم چل رہا۔ کیا چل رہا بولو؟ الٹا۔ جب چندہ ہوتا نا، کیا ہوتا؟ مسجد کا بولو، مدرسے کا بولو، کوئی اچھے کام کا بولو، چندہ ہوتا تو آدمی ایسے شان سے نکالتا گڈی، ایسے 500 کے نوٹ پلٹاتا۔ تو جو چندہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر مبارک ہو، ہمارے مدرسے صاحب ہو، الکیش ہو، وہ سوچتے بھائی 500 ڈالے گا، لیکن وہ ایسے پلٹا۔ پھر 200 تو آدمی سوچتا بھائی 200 ڈال دے گا، اب مبارک 200 ڈال دے گا، پھر 200 کی پلٹا دیتا۔ پھر سوچ رہے کہ بھائی اب 100 کی ہے، 100 کی ڈال دے گا، پھر 100 کی بھی پلٹا دیتا۔ پھر 50 کی ڈال دے گا تو 50 کی بھی پلٹا دیتا۔ اور کتنے کی ڈالتا؟ 10 کی ڈالتا۔ کتنے کی ڈالتا؟ 10 کی۔ بس ارے بولو 10 میں ہو جاتا کام؟ ارے ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ 12 روپے کی تو چائے پی رہے مثال والے، اور اللہ کے گھر میں کتنے ڈالتا؟ 10 روپے۔ ارے اپنے اوقات کے اعتبار سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ بھی پھر اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے دین کے کاموں پہ خرچ کرنے میں طبیعت کو بنائیے اور اچھی جگہوں پہ خرچ کیجیے۔ اپنے مال کو جتنا اچھی جگہ پہ خرچ کریں گے، قیامت میں اتنا ہی بڑا اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ فتنوں سے اللہ بچائے گا، کرے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔